قطب الدین ایبک کو چوگان یعنی پولو کھیلنے کا شوق تھا۔ اس کھیل کے لیے شاہ سواری پر عبور حاصل کرنا ضروری ہے۔ لاہور میں ایک وسیع میدان چوگان کے لیے وقف تھا۔ کئی قسم کے عربی، ترکی اور مقامی گھوڑے چوگان کے لیے مخصوص کر دیے گئے تھے۔ 607 ہجری بمطابق 1210 عیسوی میں ایک دن وہ چوگان کھیل رہے تھے کہ اچانک گھوڑے سے گر پڑے۔ وہ اس زاویے سے گرے کہ ان کے گھوڑے کی ذہن کا اگلا فولادی حصہ ان کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ اس زخم سے وہ جانبر نہ ہو سکے اور یوں برِ صغیر ایک متقی اور لائق حکمران سے محروم ہو گیا۔ خود مختار سربراہ مملکت کی حیثیت سے قطب الدین ایبک نے صرف 4 سال حکومت کی۔ اس مختصر عرصے میں انہوں نے اپنے حسن سلوک سے رعایا کے ہر فرد کو اپنا گرویدہ بنائے رکھا اور اپنی رواداری اور فراخ دلی کی وجہ سے غیر مسلموں تک کے دل موہ لیے۔ قطب الدین ایبک کو لاہور ہی میں سپرد خاک کیا گیا۔ ان کے بعد آنے والے حکمران شمس الدین التمش نے ان کا مقبرہ تعمیر کروایا۔ مغلیہ دور میں شہر کی توسیع ہوئی تو مقبرہ کے قریب جو محلہ آباد ہوا وہ محلہ قطب غوری کہلایا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں مقبرے اور اس سے متصل عمارتیں تباہ کر دی گئی۔ قیام پاکستان کے بعد مزار از سر نے تعمیر کیا گیا۔ آج بھی قطب الدین ایبک کی قبر لاہور کے انارکلی بازار میں موجود ہے، جہاں لوگ اس عظیم مسلمان فرمانروا کی قبر پر فاتح خوانی کرتے ہیں۔ قطب الدین ایبک برصغیر کے پہلے مسلمان حکمران ہیں۔ انہوں نے جو حکومت قائم کی اس میں اسلامی قوانین کو پوری طرح رائج کر دیا۔ ان کے بعد آنے والے حکمرانوں نے بھی ان قوانین کو برقرار رکھا۔ مشہور مورخ فخر مدبر کہتے ہیں کہ قطب الدین ایبک نے مسلمانوں کی زندگی اسلامی اور شرعی نہج پر تشکیل دینے کی کوشش کی۔ غیر شرعی خراج ٹیکس ختم کر دیے، شریعت کے مطابق عشر لینے کا حکم دیا، بدعتوں کی ممانعت کر دی، سنت کی پیروی کروانے کی کوشش کی۔ قطب الدین نے اپنا بچپن ایسی جگہ گزارا تھا جہاں شریعت اور فقہی احکام کا تذکرہ رہتا تھا۔ ان کی شخصیت پر بچپن کی دینی تربیت کی گہری چھاپ تھی۔ وہ جب ہندوستان کی وسیع مملکت کے حکمران بنے تو فقہی اور شرعی احکام پر عمل کروانے میں سرگرم ہو گئے۔ یہ وہی زمانہ ہے جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے۔ قطب الدین ایبک نہایت ہوش مند، زیرک اور صاحب رائے حکمران تھے۔ انہوں نے مملکت میں بہترین نظم و نسق قائم کیا۔ انہوں نے جو قوانین بنائے ان کی بدولت ہر طرف عدل و انصاف کا دورہ ہو گیا۔ ان کی فوج میں ترک، غوری، خراسانی، خلجی، ہندوستانی، ٹھاکر غرض مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے سپاہی موجود تھے۔ قطب الدین ایبک کے مستحکم نظام حکومت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ان کی فوج کے کسی سپاہی میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ ناجائز طور پر کسی سے ایک چپاتی لے لے، یا جنگل سے کوئی بکری یا آبادی سے کسی کی چڑیا پکڑ لے۔ ان کا نظام انصاف اس قدر عمدہ تھا کہ کوئی بھی سرکاری ملازم رعایا کے کسی فرد کو ستانے یا اس سے زبردستی کچھ لینے کی جرات نہ کر سکتا تھا۔